بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 5th چیپٹر طرزِ حکومت فارمز آف گورنمنٹ کا ہے. مختلف قسم کی فارمز آف گورنمنٹ ہیں. آپ کے جو سلیبس ہے اس میں بادشاہت ہے، جمہوریت ہے، آمریت ہے، وادانی نظام حکومت، وفاقی نظام حکومت، پارلیمانی طرز حکومت، صدارتی طرز حکومت. تو ایک ایک کر کے ہم اس کو کور کر لیتے ہیں. although you have done it before but it is revision time, so it is good for you to listen all the lecture carefully so that if you have any ambiguity you can clear it. تو آج ہم جو ہے پہلا جو نظام حکومت ہے جمہوریت اس کو پڑھیں گے کہ جمہوریت ظاہر ہے، اس سے پہلے بادشاہت بھی ہے، مونارکی. بٹ مونارکی جو ہے جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہت کون سی حکومت ہوتی ہے کہ جس میں حکومت کے اختیارات ایک فرد کے پاس ہوتے ہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتا ہے، اور قدیم ترین ادارہ ہے بادشاہت. پہلے بادشاہ منتخب ہوتے تھے، مگر اب پھر بعد میں یہ ادارہ موروثی بن گیا، اور اب جہاں جہاں بھی بادشاہت ہے تو وہ موروثی ہی ہے. اس کے بعد ایک اور ٹائپ ہے اشرافیہ. یہ یونانی زبان کے لفظ ایرسٹوس اور کریٹس سے نکلا ہے. ایرسٹوکریسی سے بولتے ہیں، اور اس سے مراد بہترین افراد کی حکومت ہے. یہ چند ایسے افراد کی حکومت جو دولت میں، علم میں یا نسب کی بنیاد پر دوسروں سے ممتاز تصور کیے جاتے ہیں. دین کمز ڈیموکریسی. یہ انگریزی لفظ ڈیموکریسی جو ہے اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں، اور یہ یونانی زبان کے دو لفظوں ڈیموز اور کریٹس سے نکلا ہے. اگین آئی ول ریپیٹ کہ جب کوشچن پیپر میں جو آتا ہے وہ آئے گا کہ کامیاب جمہوریت کے لوازمات کیا ہیں یا جمہوریت کی خوبیاں اور خامیاں کیا ہیں. تو پہلے آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ what is democracy, then you have to come to your point. تو اس سے مراد ایسی حکومت ہے جس میں اقتدار کے مالک عوام ہوتے ہیں، اور عربی زبان کے لفظ جمہور سے لیا گیا ہے، اور اس کے مطلب بھی عوام یا سب لوگ کے ہیں. تو اس میں ہم اس کی ڈیفینیشن، اس کا میننگ سب کچھ پڑھیں گے. تعریف اس کی مختلف مفکرین نے کی ہے. سیلر نے کہا کہ ایسی حکومت ہے کہ جس میں ہر شخص شریک ہوتا ہے. ابراہیم لنکن کی ڈیفینیشن تو بہت جامع ہے کہ ڈیموکریسی گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، یعنی کہ آف دا پیپل، فار دا پیپل، بائی دا پیپل. عوام کی حکومت، عوام کے لیے، عوام کے ذریعے. پھر عوام کی حکومت سے مراد کیا ہے کہ اس میں اقتدار اعلیٰ کے مالک عوام ہوتے ہیں. عوام کے لیے سے کیا مراد ہے کہ ملک کے تمام عوام کی ترقی اور فلاح و بہبود کے کام کرتی ہے. اور عوام کے ذریعے کا کیا مطلب ہے کہ عوام ہی حکومت کا نظم و نسق چلاتے ہیں. عوام خود یا اپنے منتخب کردہ نمائندوں کے ذریعے حکومت کرتے ہیں، اور وہ حکومت کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں. اس کی دو قسمیں ہیں. ون از ڈائریکٹ ڈیموکریسی اینڈ دا ریسٹ از انڈائریکٹ ڈیموکریسی. اب ڈائریکٹ یا بلا واسطہ جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ جس میں ملک کے تمام شہری حکومت کے انتظامی امور میں شریک ہوتے ہیں. اسے براہ راست جمہوریت کہا جاتا ہے. یہ پہلے قدیم یونان میں اور قدیم روم کی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں رائج تھی، جب ریاستیں رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہوا کرتی تھیں. تو اس وقت یہ ممکن تھا کہ ریاست کے تمام شہری اکٹھے ہو کر ریاست کے قانونی اور انتظامی معاملات کو طے کریں. اب جو ہے یہ بلا واسطہ جمہوریت رائج نہیں ہے، صرف سوئٹزرلینڈ میں رائج ہے، وہاں پہ یہ کافی حد تک رائج ہے. اس کے بعد ہے انڈائریکٹ ڈیموکریسی یا بالواسطہ جمہوریت، کہ دور حاضر میں جتنے بھی جمہوری ممالک ہیں جہاں بھی ڈیموکریسی رائج ہے وہاں پہ انڈائریکٹ ڈیموکریسی ہی ہے، کیونکہ رقبے اور آبادی کے لحاظ سے بڑی ریاستوں میں جو ڈائریکٹ ڈیموکریسی ہے اس کا نظام ناقابل عمل ہے، تو اس لیے بالواسطہ جمہوریت کو کیا گیا ہے. اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو میں نے پکچر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ پیپلز پالیسی ہے، پاور نہیں ہے یہاں پہ، پالیٹکس نہیں ہے یہاں پہ، لوگوں کی پالیسی، یعنی کہ لوگوں کے لیے کیا بہتر ہے لوگ ہی بناتے ہیں، لوگوں کے لیے ہی بنائی جاتی ہے، جو لوگوں کی بیٹرمنٹ کے لیے ہوتی ہے، اور لوگ ہی بناتے ہیں، یعنی کہ یہ خود لوگ اپنے لیے بناتے ہیں. مطلب اس میں ہر طرح سے آپ جس رخ سے بھی دیکھیں جمہوریت میں
تو لوگوں کی حکومت ہے، لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کے ذریعے ہے۔ اس کے بعد اس کی کچھ خصوصیات ہیں، کریکٹرسٹکس آف ڈیموکریسی ہیں۔ آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ چونکہ یہ عوام کی حکومت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں عوام اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ تو کیسے کرتے ہیں کہ انتخابات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ اپنے ملک کی جمہوریت کو ذہن میں رکھ لیں، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ہمارے ہاں بھی جمہوریت ہے صحیح، چاہے جیسی بھی ہے، وی ہیو نیسکن ڈیموکریسی بیکاز وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپیرئنس اٹ اینڈ وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو اسٹرینتھن ڈیموکریسی ان آور کنٹری، سو لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ اور الیکشنز ہیں اس میں سب سے ضروری کہ آزادانہ انتخاب ہوں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں عادت ہے جب انتخاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک مسلسل نہ ختم ہونے والا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لاسٹ ٹائم وین دیر واز PML ان گورنمنٹ، تو عمران خان نے، آپ کو پتہ ہے، 124 ڈیز کا سٹنگ کیا تھا کہ جی 4 حلقے کھولے جائیں، دھاندلی ہوئی ہے۔ ناؤ وین دیر از گورنمنٹ آف پاکستان تحریک انصاف، تو اب نون لیگ والے کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ تو بہترین جمہوریت کیا ہے؟ جہاں پہ شفاف اور آزادانہ انتخابات ہوں اور لوگوں کو اس بات کا یقین بھی ہو کہ یہ شفاف ہوئے ہیں اور یہ آزادانہ ہوئے ہیں۔ پھر دوسری امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سیاسی جماعتیں ہیں۔ ظاہر ہے جمہوریت کے لیے سیاسی جماعتیں ناگزیر ہیں، کم از کم 2 سیاسی جماعتیں تو ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر چائنا ہے، وہاں پہ ایک سیاسی جماعت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جمہوریت نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جب آپ کسی سیاسی جماعت کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں سیاسی جماعت نہیں ہے۔ پھر اس میں بیسک رائٹس لوگوں کے محفوظ ہوتے ہیں، لوگوں کو تنقید کی آزادی ہوتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، دھرنے دے رہے ہوتے ہیں، عوامی فلاح و بہبود ہوتی ہے، اور ایک امپورٹنٹ چیز کہ یہ امن پسند ہوتی ہے اور جواب دہ ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی میرٹس اور ڈی میرٹس کی طرف۔ جو جمہوریت کی خوبیاں ہیں، اس کی کچھ بڑی اہم خوبیاں ہیں، کچھ میں آپ کو بتاؤں گی، کچھ آپ بک میں سے دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سمبل آف ہیومن ڈگنیٹی ہے۔ اس میں بہت سے، آپ اگر پرانی تاریخ پڑھیں، چنگیز خان دیکھیں، ہلاکو خان دیکھیں یا اور بھی دیکھیں، تو انسانوں سے حیوانوں کا سلوک روا رکھا گیا تھا، لیکن جمہوریت جو ہے اس نے انسان کو خود اپنی قسمت کا مالک بنایا ہے اور اپنے فیصلے خود کرنے کا موقع دیا ہے۔ یعنی یہ جمہوریت کا ہی کارنامہ ہے کہ اگر اب کوئی کہیں آمرانہ حکومت بھی ہے تو وہ بھی عوام پر سر عام ظلم نہیں کر سکتی۔ پھر اس میں عوام کی حکومت ہوتی ہے، میں نے آپ کو بھی بتایا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، چاہے وہ بالواسطہ ہے چاہے وہ بلا واسطہ ہے، وہ حکومت کے امور میں شریک ہوتے ہیں۔ پھر اسٹرانگ حکومت ہوتی ہے چونکہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے جو عوامی ضروریات اور خواہشات کے مطابق پالیسیاں وضع کرتی ہیں۔ تو چونکہ عوام خود حکومت کو منتخب کرتے ہیں، اس لیے عوام حکومت کی پالیسیوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں پولیٹیکل ٹریننگ ہوتی ہے کہ جمہوریت میں عوام کو حکومت کے معاملات میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے۔ جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوگا وین دیر آر الیکشنز، تو بہت سے لوگ اس میں انگیج ہوتے ہیں، ووٹرز جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہ ووٹرز کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے جو ہر گلی محلے میں شور مچا ہوتا ہے، گہما گہمی ہوتی ہے، تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ سب پولیٹیکل ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کی۔ اور اسی طرح سے جب یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف والوں کو ووٹ نہیں دینا، یہ نون لیگ کو ووٹ نہیں دینا، یہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں دینا، تو اٹ مینس کہ دے ہیو سم اوپینین، اور یہ اوپینین انہوں نے کیسے بنائی ہے؟ وہ انہوں نے ان کی کارکردگی کے بیس پر بنائی ہوتی ہے ہر بندے نے۔ تو اس کا مطلب ہے دیر آر سم سارٹ آف یو کین سے پولیٹیکل ٹریننگ آف دا میسز۔ اس کے بعد ہے امن پسند حکومت ہے کہ ظاہر ہے جب عوام ایک حکومت کو پسند نہیں کرتے ہیں تو وہ اگلی دفعہ ان کو ووٹ نہیں دیتے ہیں، ان کو چینج کر لیتے ہیں، اس میں خون خرابے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ حب الوطنی ہے اس میں، کیونکہ عوام منتخب کرتے ہیں تو وہ عوام کو جواب دہ ہوتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ عوام کے جذبے حب الوطنی کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ حکومت ان کی اپنی ہے اور وہ انہی کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے، تو اس لیے ان میں بھی ریاست سے وفاداری اور حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مقبول ترین حکومت کہ جمہوریت سب سے پسندیدہ اور ہر دل عزیز حکومت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام اسے اپنے ووٹوں سے منتخب کرتے ہیں، اور عوام کے نمائندے بھی کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتے ہیں جو عوامی امنگوں کے مطابق نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی ایسا قانون آتا ہے، ایون آپ دیکھیں کہ کوئی پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے، بجلی کی جو ہے یونٹس کی قیمت بڑھ رہی ہے، تو اگر لوگ اس پر احتجاج کرتے ہیں تو گورنمنٹ ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ،
اور وہ اس کے بارے میں سوچتی ہے. اور موسٹ آف دا ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ اپنا ڈیسیجن جو ہے اس کو واپس لینا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عوام کی امنگوں کے مطابق نہیں ہوتا. اس کے بعد انقلاب سے تحفظ دیتی ہے. اس میں وقفے وقفے سے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہوتے رہتے ہیں، تو اس لیے انقلابات اس سے بچاتی ہے. اس کے بعد اس میں عوامی فلاح و بہبود کے کام کیے جاتے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قانون کی اطاعت کرتی ہے. جمہوری حکومت عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھ کر قانون بناتی ہے، اور چونکہ عوام کے منتخب نمائندے قانون بناتے ہیں تو عوام ان قوانین کا دل سے احترام اور اطاعت کرتے ہیں. پھر ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے سینس آف رسپانسبلٹی، بیکاز دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ نوز they have to be responsible before the public, and if they do anything which is not according to the level of the public and which is not according to the will of the masses, so they will have to be responsible in the next elections. تو وہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے ہیں کہ جو اگلے الیکشنز میں جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو. اب یہ تو تھی اس کی کچھ خوبیاں، لیکن ہر چیز جیسے روشنی کے ساتھ اندھیرا ہوتا ہے، سورج کے ساتھ چاند ہے، اسی طرح سے دن کے ساتھ رات ہے، تو اسی طرح سے ہر کچھ خوبیوں کے ساتھ اس کی کچھ خامیاں بھی ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلا کہ معیار کی بجائے یہ تعداد پر زور دیتی ہے. اس کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ تمام فیصلے محض اکثریت کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں. سب کی رائے کو یکساں اہمیت دی جاتی ہے، یعنی جو رائے ایک احمق کی ہے وہی سقراط کی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پی ایچ ڈی ہولڈر ہے، کہہ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھا لکھا طبقہ، اس کی رائے از ایکول ٹو کسی بھی وینڈر کو دیکھ لیں، کسی بھی کلینر کو دیکھ لیں، ان سب کی رائے ایکول ہے. کین یو امیجن کہ ان دونوں کی سوچ ایک جیسی ہوگی؟ جب قرآن پاک میں بھی آیا ہوا ہے نا کہ علم رکھنے والے اور نا علم رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں. تو جمہوریت جو ہے اس میں سب کی رائے ایک جیسی شمار کی جاتی ہے. علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، یعنی کہ گن لیتے ہیں، ان کا وزن تو دیکھتے ہی نہیں ہیں. اس کے بعد جاہل افراد کی حکومت ہے کہ آپ خود دیکھیں جہاں پہ تعلیم کی شرح کم ہے، ترقی پذیر ممالک ہیں یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہاں پہ موسٹلی لوگ ان پڑھ اور جاہل ہیں. یہ تو اب شعور آنا شروع ہوا ہے، تو کچھ پڑھے لکھے لوگ اسمبلیوں میں پہنچ رہے ہیں اور وہ پڑھی لکھی باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت سے کنٹریز ایسے ہیں جہاں ابھی تک جو جاہل لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، وہ چھائے ہوئے ہیں. اور کارلائل نے کہا تھا کہ دنیا میں ایک عقل مند کے مقابلے میں 9 بے وقوف ہوتے ہیں، اور انہی 9 بے وقوفوں کی حکومت ہوتی ہے. سر ہنری مین نے کہا ہے کہ جمہوریت جاہل اور نااہل لوگوں کی حکومت ہے. پھر اس پہ کثیر اخراجات ہوتے ہیں. یو وٹنسڈ کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو امیدوار کیسے انتخابات میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی تنخواہیں جو ہیں ارکان اسمبلی کی، وزراء کی جو فوج ہے، ان پر بھاری اخراجات اٹھتے ہیں. اور یہ کثیر اخراجات کی بنیاد پر ہم امریکی جمہوریت جو ہے اس کو ڈالر ڈیموکریسی کا نام دیا جاتا ہے. اس کے بعد یہ ہنگامی حالت میں غیر موزوں ہے، کیونکہ ہنگامی حالت میں فوری فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. اس میں نمائندگی کا طریقہ کار غلط ہے اور ایک مخصوص طبقے کی حکومت ہوتی ہے. یہ ایک اچھی حکومت اس لیے نہیں شمار کی جاتی، اور ان کی پالیسیوں میں عدم تسلسل ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ نون لیگ نے جو منصوبے شروع کیے وہ تحریک انصاف نے ختم کر دیے، اور جو پیپلز پارٹی نے شروع کیے تھے وہ نون لیگ نے ختم کر دیے. تو اس لیے ان کی جو پالیسیز ہوتی ہیں اس میں تسلسل نہیں ہوتا ہے، اور موسٹلی جو چلاک سیاستدان ہیں وہ سادہ لو عوام کو گمراہ کر کے ان کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اقتدار کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور عوام بدستور محرومیوں کا شکار رہتے ہیں. یہ آپ کا آج کا کویشچن ہے. کامیاب جمہوریت کے لوازمات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ.